پاکستان بھر کے کروڑوں محنت کشوں کا متعلقہ ادارہ EOBI اور اس متعلقہ ادارے سے وابستہ لوگوں، بیمہ داروں، پینشنروں، ہوشیار ہو جاؤ، یا تو EOBI ختم ہو رہا ہے یا بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر لیبر، وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی، وفاقی سیکرٹری لیبر، چیئرمین EOBI سے خصوصی توجہ دینے کی اپیل ہے۔ جناب والا، جیسا کہ آپ کے بہتر علم میں ہے کہ ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ یعنی EOBI پاکستان بھر کے لاکھوں صنعتی تجارتی اداروں کے کروڑوں محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1976 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کو چلانے کے لیے ابتدا میں صرف تقریباً 1500 آفیسرز اور ضروری سٹاف اور اہلکار مقرر کیے گئے تھے۔ اس وقت اداروں کی ورکرز کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ اس وقت ادارہ کی تعداد لاکھوں اور ورکرز کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس ادارہ کی آمدن کم اور اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ابھی تک ملک کے 60% ادارے اور اداروں میں کام کرنے والے ورکرز کی بھی رجسٹریشن نہیں ہے اور نہ ہی ان کو رجسٹر کیا جا سکا ہے، کیونکہ ادارہ کے آفیسر اور سٹاف کی تعداد صرف تقریباً 600 سے کم رہ گئی ہے۔ اور اس ادارہ پر جو EOBI ایکٹ 1976 قومی اسمبلی سے منظور اور نافذ کیا گیا تھا، اس میں خود ساختہ ترامیم کر کے لاکھوں محنت کشوں کو اس قانون کے تحت ملنے والی مراحت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور بتدریج غیر ضروری اعتراضات لگا کر ریٹائر ہونے والے محنت کشوں اور دوران ملازمت وفات پا جانے والے ورکرز کی بیوگان کو اور دوران ملازمت معذور ہو جانے والوں کو معذوری پینشن سے محروم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ڈوول پینشن روک دی گئی ہے، اور پینشن کے متعلقہ ریجن میں پیش کی جانے والی درخواستوں پر کئی عرصہ تک فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اگر 2 سال بعد فیصلہ کیا جاتا ہے تو صرف 10% درخواستوں پر پینشن اور 25% درخواستوں پر گرانٹ جاری کی جاتی ہے، جبکہ 65% درخواستیں مسترد کر کے ورکرز اور بیوگان کو پینشن سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے اپیل ہے کہ EOBI کو بچانے کے لیے، فعال رکھنے کے لیے، محنت کشوں کو ان کے قانونی بنیادی حقوق دلانے کے لیے فوری توجہ فرمائی جائے۔ اور کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے اس ادارہ میں کم از کم 1000 آفیسر اور سٹاف بھرتی کیے جائیں، تاکہ ادارہ کو کروڑوں روپیہ اور ماہانہ کنٹریبیوشن مل سکے، اور پھر یہ ادارہ قائم رہ جائے گا۔ ادارہ کی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے جس ادارہ میں 5 ورکر بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی EOBI کے دائرہ کار میں لایا جائے، جس طرح پہلے بھی تھا۔ پینشن کے حصول میں ادارہ کے آفیسران نے جو خود ساختہ رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں، انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ایڈیشنل چارج پر ڈیوٹی دینے والے فیلڈ آفیسرز کو ایڈیشنل الاؤنس دیا جائے، اور ان کے ٹرانسپورٹ اخراجات میں معقول اضافہ کیا جائے، جبکہ یہ اضافی الاؤنس ہیڈ آفس اور صوبائی دفتروں میں کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ ادارہ کو ملنے والی کنٹریبیوشن کو بروقت وصول کرنے کے لیے ٹھوس لائحہ عمل بنایا جائے۔ ہر ورکر جو پینشن کا حقدار ہوگا، کسی شہر اور کسی ریجن میں بھی درخواست پیش کرنے کا حق دیا جائے، تاکہ ورکرز دوسرے شہروں میں دھکے نہ کھائیں۔ دوسرے ریجنوں سے سروس کی تصدیق جو سال نہیں ہوتی، میں آسانی پیدا کی جائے، اور اسی طرح جو ہے ہر سال سالانہ بجٹ سے کم از کم 5 ارب روپیہ اس ادارہ کو بطور میچنگ گرانٹ ادا کی جائے، اور اسی طرح صنعتی اور تجارتی ادارے سے کم از کم 25,000 ماہوار کی اوسط سے فی ورکر فی ماہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ وصول کیا جائے، اور پینشنز کو 25,000 روپے ماہانہ پینشن دی جائے۔ تو یہ بڑے جائز مطالبات ہیں جو ورکرز ایسوسیشن کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی معقول اور جائز تجاویز ہیں جو دی گئی ہیں، اور اگر ان تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنا دیا جائے تو EOBI کا ادارہ ڈوبنے کی بجائے بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ پھر ادارہ ختم بھی نہیں ہوگا اگر ان تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے۔ ادروائز دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ادارہ میرے عظیم پینشنر، میرے عظیم بیمہ داروں، یا تو ختم ہو رہا ہے
یا پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل درست ہے، جائز بات ہے کہ جب بیمار کا علاج نہیں کیا جائے گا تو وہ مزید بیمار ہوگا۔ EOBI کی بیماری کا علاج وہ جو تجاویز ہم نے دی ہیں اسی سے بہتر ہو